محترم خواتین و حضرات، سیفیلوسپورینز جو اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں اس میں مختلف جنریشنز، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ اینڈ سو آن، اس طرح مختلف جنریشنز ہوتی ہیں جن میں مختلف قسم کی دوائیاں ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں سیفیلوسپورین گروپ کے ایک ڈرگ سیفیلیکزین کے حوالے سے، جو کہ بچوں میں خاص طور پر بہت استعمال ہوتی ہے۔ اس میں کیپسول فارم، سسپینشن فارم اس میں اویلیبل ہوتی ہے، انجیکٹیبل فارم میں بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو سیفیلیکزین بنیادی طور پر جو گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر سکن یا سافٹ ٹیشوز میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ ہوتے ہیں بچوں کے، اس طرح ناک، کان، گلا، اس میں پائے جاتے ہیں، اور خصوصاً پھر جو لوور ریسپائریٹری انفیکشنز ہوتی ہیں جن میں برونکائٹس، برونکیولائٹس اور مختلف قسم کی، اور سیویریٹی میں بڑھتے بڑھتے نمونیا تک جو کہ انفیکشنز ہوتی ہیں، ان میں یہ کام آتی ہے۔ انتہائی مفید دوائی ہے جو کہ بیکٹیریا کی سیل وال کی سینتھیسس کو ختم کرتی ہے، یعنی جو بیکٹیریا کے اراؤنڈ ایک سیل وال ہوتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے، اور پینیٹریشن ہو جاتی ہے اینٹی بایوٹکس کی، اور بیکٹیریا جو ہے اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بیکٹیریسائیڈل دوائی ہے جو کہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے تو انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ سیفیلیکزین یا جو سیفیلوسپورینز ہوتی ہیں بہترین قسم کی دوائیاں ہیں جو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں۔ خصوصاً جو فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن دوائیاں ہیں ان کا گرام پازیٹیو کوریج زیادہ ہے، اور پھر تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن میں گرام نیگیٹو کوریج زیادہ ہے۔ تو گرام نیگیٹو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں اکثر اوقات پیٹ اور آنتوں کے حوالے سے، اور اس طرح جو ڈیپ کیویٹیز ہوتی ہیں باڈی میں ان کے حوالے سے جو انفیکشنز ہوتی ہیں ان میں اکثر اوقات پھر گرام نیگیٹو بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا رول جو ہے وہ سکن، سافٹ ٹیشوز، اس کے انفیکشن میں بہت بہترین رول ہے۔ تو سکن پہ جو انفیکشن ہوتی ہیں، سکن میں جو پرابلمز ہوتی ہیں بچوں میں، ایمپیٹائگو یا فیورنکلوسز یا کاربنکلوسز، مختلف قسم کے دانے جو نکل آتے ہیں ان میں، فولیکولائٹس جو ہیئر فالیکلز میں انفیکشنز ہو جاتی ہیں ان میں بہترین کام کرتی ہے۔ پھر جو کان کے انفیکشنز ہوتے ہیں، اوٹائٹس ایکسٹرنا، اوٹائٹس میڈیا، اوٹائٹس انٹرنا، یعنی بیرونی کان، درمیانی والے کان اور اندرونی کان کے جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان میں بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح گلے کا انفیکشن اور پھر چیسٹ کے انفیکشنز ان میں بہترین کام کرتی ہیں۔ لیکن سیفیلوسپورینز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج کل جو کلچرز ہوتے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کے، اور خصوصاً جو جینیٹو یورینری ٹریکٹ کے انفیکشنز ہوتے ہیں، خواتین میں گینیکولوجیکل پرابلمز، مرد حضرات میں جو ہے تو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے حوالے سے جو پرابلمز ہوتی ہیں ان میں کلچرز جتنے کرائے جاتے ہیں، تو جو فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن کے سیفیلوسپورین ڈرگز ہیں وہ ان میں کافی افیکٹو ہوتے ہیں۔ تو سیفیلیکزین کا استعمال جو ہے تو بچوں میں، خواتین میں یا بڑوں میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور گینیکولوجیکل انفیکشنز کے لیے بھی کرایا جا سکتا ہے۔ پھر جو ڈینٹل انفیکشنز ہوتی ہیں، گم کے انفیکشنز ہوتی ہیں، ان میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے۔ جناب آتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے کہ یوزز تو اس کے ہمیں پتہ چل گئے، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس جتنے بھی اینٹی بایوٹکس ہیں ان کا میجر جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، چونکہ یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس جو ہوتی ہیں یہ تقریباً بہت سے بیکٹیریا کو ٹارگٹ کرتی ہیں، تو جو ہمارا گٹ یعنی انٹسٹائنز میں جو فرینڈلی بیکٹیریا ہوتا ہے، جو ہماری باڈی کی نیڈز ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اکثر اوقات اینٹی بایوٹک انڈیوسڈ ڈائریا ہو، کیونکہ یہ جب یہ فرینڈلی بیکٹیریا ختم ہوتے ہیں تو جو ہاضمے کا نظام ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پیشنٹس میں ڈائریا ہو سکتا ہے جو کہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ چونکہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے، اس کا استعمال اگر کیا جائے خصوصاً ڈائبیٹک افراد میں کیا جائے یا خواتین میں کیا جائے تو ان میں کینڈیڈیاسس یعنی جو فنگل انفیکشنز ہیں ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، خصوصاً خواتین میں ویجینل کینڈیڈیاسس، اور بچوں میں خاص کر اورل کینڈیڈیاسس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ جو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس کا ہوتا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو فرینڈلی بیکٹیریا گٹ میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کا بیکٹیریا ہے جسے کلاسٹریڈیم ڈیفیسائل کہا جاتا ہے۔ کلاسٹریڈیم ڈیفیسائل جو بڑی آنت میں پایا جاتا ہے، وہ اگر فرینڈلی بیکٹیریا ختم ہو جائے تو کلاسٹریڈیم کا انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بڑی آنت میں زخم بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈائریا ہو جاتا ہے، جس میں پھر کبھی کبھار خون بھی آنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ اس کو پھر میڈیکل اٹینشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان مریضوں کو جو ہے تو ایڈمٹ بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کا جو کلاسٹریڈیم ڈیفیسائل کا جو انفیکشن ہوا ہوتا ہے اس کا علاج کرایا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اگر آپ ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں
تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عام لوگوں کے اسکوپ سے ذرا سی باہر چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں اکثر ڈسکس نہیں کرتا. لیکن ایک چیز جو ضرور میں ڈسکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کیجیے. چاہے جتنی بھی دوائیاں ہیں بظاہر وہ آپ کو بے ضرر سی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے نقصان دہ حد تک بھی ان کے جو نتائج ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں. تو جب بھی دوائی کا استعمال کریں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ